بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکے بعد دیگرے مختلف غموں کا سامنا ہوا۔ ایک ہی سال میں ام المومنین حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں۔ پہلا سفر مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا ہے، جس کو قرآن نے اسراء کا نام دیا ہے۔ دوسرا سفر مسجد الاقصیٰ سے آسمان کی طرف ہے، جس کو معراج کہتے ہیں، تو اس طرح اس کو اسراء المعراج کہا جاتا ہے۔ ان غموں کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے سفر پر بلا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اس بات کو کل کائنات پر واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت کر رکھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 430 ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ واقعہ معراج سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھولی گئی، جبریل علیہ السلام اترے، میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر اس کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جب ہم سب سے نچلے آسمان پر پہنچے تو جبریل نے اس آسمان کے دربان سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ پھر اس نے دروازہ کھولا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مجھے آسمانوں پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ میں ایک اونچی جگہ کے سامنے نمودار ہوا۔ میں اس کے اندر سے کلموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جواب دیا، ان پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اس پر میں نے اپنے رب سے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ مجھ سے کم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا اور انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس نے فرمایا، یہ 5 ہیں اور یہی 50 نمازوں کے برابر ہیں، یعنی 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ملے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں حکم نہیں بدلا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے کہا، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو میں نے کہا، بار بار سوال کرنے پر مجھے اپنے رب سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل لے کر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو اس کو ایسے ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا گیا۔ اس میں گنبد موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5576 ہے۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور پھر دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا،
اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں، اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، جہنم میں پہنچانے والے ان کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔